تکافل کا مطلب ہے وہ کفالت سے نکلا ہے، کفالت کرنا، کفالہ سے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ نفع و نقصان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسلام ایسی انویسٹمنٹ سے منع نہیں کرتا۔ سود ایکچولی وہ چیز ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ خواب کو دیکھیں تو اس سے یہ ملتا ہے کہ جب قحط آنے والا تھا تو لوگوں سے کہا گیا کہ وہ غلہ جو ہے وہ سٹور کریں، وہ بھی ہم جائز ذرائع سے آ رہی ہے۔ اس کی ٹرانسجینڈر کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے، پاکستانی شہری ہیں، اس کو سب ایک دم ہے تو ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری سیلز ٹیم ہے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ رہیں، اور میرے خیال میں مس سیلنگ بھی اب زیرو ہو جائے گی۔ فخر کی بات ہے کہ انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جس گھر میں غربت ایک دروازے سے داخل ہوتی ہے اور تو غیرت دوسرے دروازے سے نکل جاتی ہے۔ تو میں تو گورنمنٹ کو یہ اس پہ لاگو کر دینی چاہیے کہ ہر فرد کے لیے ہو، اس میں گورنمنٹ سبسڈی دے کر کہتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ حرام ہے، تو مطلب سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا۔ تو جب کسی بھی انشورنس کمپنی میں جاؤں گا تو میرے فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسٹمر کو کس طرح انگیج کرنا ہے۔ تو اگر کوئی اس لحاظ سے آ جاتا ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، یا جس طرح اسلام جس طرح تکافل آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو آپ اپنے کسٹمر کو کس طرح انگیج کرتے ہیں؟ اچھا جی، دیکھیں جہاں تک تکافل کی بات ہے وہ تو بالکل سیدھا علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کو حلال کرا دیا۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک وقف فنڈ ہوتا ہے، یہ ایسی ہے جیسے امداد بامی ہے۔ جو تکافل کا مطلب ہے وہ کفالت سے نکلا ہے، کفالت کرنا، کفالہ سے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، جیسے ہم کفالت کرتے اسی طرح کی امداد بامی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک محلے والے سارے ایک فنڈ بناتے ہیں، اس میں وہ منتھلی کچھ پیسے دیتے رہتے ہیں، اس فنڈ کے اوپر کسی کو آپریٹر بنا دیتے ہیں جو اس فنڈ کو سنبھالتا ہے اور اس کو کچھ بڑا بہت سیلری دے دیتے ہیں۔ اب اس فنڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس محلے میں سے جو اس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے، یعنی پارٹیسپینٹس میں سے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ مس ہیپ ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو، ڈسیبلٹی ہو جائے، تو اس فنڈ سے اس کی سپورٹ کی جائے گی۔ سیم اسی طرح یہ لارجر کینوس پہ ہے، یعنی تمام پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں تکافل کے، وہ ایک امداد باہمی کے تحت ایک فنڈ ہوتا ہے جس کو وقف فنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے خدا نخواستہ کسی بھی پارٹیسپینٹ کے ساتھ کوئی مس ہے تو اس کو کلیم ادا کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ نفع و نقصان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسلام ایسی انویسٹمنٹ سے منع نہیں کرتا۔ سود ایکچولی وہ چیز ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، اور کسی مجبور بندے کو جب آپ قرض دے رہے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہم 1000 روپے آپ کو دے رہے ہیں، وہ بیچارہ کسی مجبوری کے تحت آپ کے پاس ہے اور آپ اسے 1200 کی ڈیمانڈ کریں۔ اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں اور بے شک اس میں طے کر لیں پرسنٹیج کہ اتنی پارٹی 60 ہے یا 50-50 ہے، تو پھر وہ سود نہیں رہتا، ایک بات۔ تو جہاں تک انشورنس کی بات ہے، دیکھیں اسلام اپنے فیملی کے لیے پلاننگ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ہم اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ خواب کو دیکھیں تو اس سے یہ ملتا ہے کہ جب قحط آنے والا تھا تو لوگوں سے کہا گیا کہ وہ غلہ جو ہے وہ سٹور کریں، وہ بھی تو ایک طرح کی انشورنس کی، جوڑ کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، پلاننگ کر کے رکھنا۔ آپ حج پہ جاتے ہیں 40 دن کے لیے تو تب یہ حکم ہے کہ اپنے جو پیچھے آپ بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی فیملی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی کفالت کا بندوبست کر کے جائیں۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں؟ تو اس لحاظ سے یہ بالکل اسلامک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ آپ ان کو انگیج کس طرح کرتے ہیں؟ مطلب وہ اگر آپ مزید دیں کہ ہمیں بتائیں کہ آپ اسلام کے خلاف ہیں یا کچھ ایسا ویسا، پھر آپ ان کو انگیج کیسے کرتے ہیں، سیٹسفائی کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے یہی کہا نا کہ ہم ان کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ایک تو تکافل کی بات اگر ہم تکافل میں ہے تو تکافل کی بات کریں تو ہمارے پاس، میں نے خود مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک ادارہ ہے سینٹر فار اسلامک اکنامکس، اس کورس کیا ہوا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ان کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ مفتیان کرام نے اس کو حلال کیا ہے، اس کا ایک شریعہ بورڈ ہے اور شریعہ بورڈ کے مطابق یہ کام کرتی ہے۔ اس طرح لوگوں کو ہم یہ کنونس کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور دوسرا ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہے، یہ فکس اماؤنٹ نہیں ہے۔ آپ میکسیمم جیسے ابھی آج بھی 10 ملین کی انسٹالمنٹ اسلام آباد میں جمع ہوئی ہے،
पेशावर में 10 मिलियन की हुई है, तो मैक्सिमम कोई हद नहीं होती। आप 20 मिलियन 10 मिलियन कुछ भी, लेकिन ये होना चाहिए कि वो जो बंदा प्लान ले रहा है वो सारी इंस्टॉलमेंट दे सकता है, उसकी अथेंटिसिटी होनी चाहिए कि ये वाकई ही इतने पैसे वाला है या उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि हम ये देखते हैं कि वो इनकम जायज़ ज़राए से आ रही है, उसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद है हमारा चेक करने का, और मिनिमम प्रीमियम हमारा जो है वो 25,000 रुपये का सालाना। अगर हमने इंश्योरेंस करवाई है वेरी अर्ली स्टेज पे, हम उसको मतलब खत्म करना चाह रहे हैं, बंदे डेथ हो गई, तो इसके खिलाफ का क्या वो लॉस का रिस्क इन्वॉल्व होता है? दो चीज़ें आप पूछ रहे हैं, डेथ की बात कर रहे हैं या खत्म करने की बात? उसको चले पहले एक बार खत्म करते हैं, तो अगर हम उसको सरेंडर करना चाह रहे हैं, हमने प्लान लिया 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, और हम किसी वजह से उसको रास्ते में रोकना चाह रहे हैं, तो हम रोक सकते हैं उसको। क्लाइंट को ये हक हासिल है कि वो एप्लीकेशन दे के अपना प्लान सरेंडर करा, उसमें उसको पूरी कैश वैल्यू, जो उसकी कैश वैल्यू होगी वो मिलेगी। ट्रांसजेंडर की आप मतलब कहीं भी ट्रांसजेंडर की इंश्योरेंस होती है? अगर ट्रांसजेंडर का आईडी कार्ड बना है, पाकिस्तानी शहरी है और सोर्स ऑफ इनकम है, तो हो सकता अगर कस्टमर हम सुनने में आता है कि मिससेलिंग हो जाती है इसमें, है। मिस सेलिंग, मिससेलिंग यस। होती है, आप मतलब कैसे वो करते अच्छा, हैं? मिस सेलिंग से बचने के लिए हमारी कंपनी में तो एक मैकेनिज्म मौजूद है, बाकायदा से सीबीसी कॉल होती है क्लाइंट को फाइल डिलीवर होने से पहले भी होती है, और वैसे भी हम चेक करते हैं, और इस ऊपर जो बड़े प्लान्स होते हैं उसके ऊपर आर एम की अथेंटिसिटी होती है डिफरेंट वेंडर की, वो मैं खुद करता हूँ, हम कॉल करके चेक करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी सेल्स टीम है उसके साथ हम कनेक्ट रहें, और जो क्लाइंट हैं उनके साथ रास्ते में रहें, ताकि मिस सेलिंग का फायदा हो। तो जहाँ तक सेलिंग की बात है, यकीनन है, और इसके इदारे के लिए SCCP और ये जो इसके इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में इस पे काबू पा लिया गया, और जो नए नए कवानीन वो ला रहे हैं, इससे मेरे ख्याल में मिस सेलिंग भी ज़ीरो हो जाएगी। आपने ऊपर बोला था मजबूरी की, हमारी मजबूरी होती है इसको करना। जिस तरह आप किसी बेवा कर भी करती हैं, आप विलेजेस में जाते हो, वहाँ पे बच्चों की या उनके बच्चों की खा जाती है, स्पेशल बेवा उनके जो बच्चे होते हैं, तो क्या वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको वो इस वालियों को इस्तेमाल नहीं होगा उसका सोसाइटी में कि छोटे इस तरीके से खाली बच्चों को, तो अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए जब वो उनके प्रमोशंस के साथ कुछ थोड़ा बहुत होता होगा, तो आपकी कंपनी भी ऐसे करती है? नहीं, ठीक है, आप क्लेम की बात कर रहे हैं, जब हम क्लेम डिलीवर करते हैं तो ये क्लाइंट की इजाज़त से होता है, और फिर ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर ख़वातीन नहीं आना चाह रही या पर्दा है, जैसे हम अभी रिसेंटली एक क्लेम डिलीवर किया है सरगोदा ब्रांच में, तो उन्होंने वो खातून जो थी वो इद्दत में थी, उनका छोटा बेटा जो था उसको, और उसकी तस्वीर को एडिट किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि देखिए हेल्प नहीं होती, ये उनके लिए फ़ख्र की बात है, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उनके वालिद साहब ने उनके लिए एक इंतज़ाम किया, ठीक है, तो उससे तो उनको फ़ख्र होता है। उन्होंने अल्लाह ना करे किसी का वालिद मौत हो गया, तो वो बजाय किसी के बर्तन मांजने के या किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है ना उसके वालिद ने बंदोबस्त किया होता अपने बच्चों की एजुकेशन का, जैसे एजुकेशन के प्लान होते हैं, तो इस तरह मुझे तो फ़ख्र बात होती है। लेकिन हाँ, ये अगेन क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट मना करता है तो कोई भी तस्वीर नहीं लगा। मतलब आप किसी ऐसी कंपनी में बिल्कुल हम आना ख्याल चाहेंगे? रखते हैं, अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल। मतलब इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अगर आपसे जाते खुद पूछा जाए कि इंश्योरेंस क्या है, मतलब इसकी आपकी हमारे अपनी अच्छी है, हमें करनी चाहिए, तो आप अपनी सजेशन बिल्कुल जो मैंने खुद की हुई है, मैं तो समझता हूँ है हमेशा माफ करता है, वो किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जिस घर में मोहब्बत एक दरवाजे से दाखिल होती है और वो गैरत दूसरे दरवाजे से निकल जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने बच्चों के लिए। देखें, जिंदगी का कोई पता नहीं होता, अल्लाह माफ करे, जैसे अचानक से सुनने में आता है कि किसी की सडन डेथ हो गई, तो उन फैमिलीज के लिए जिन पर एक्टिव इनकम है, जो शॉप पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, जो उनकी इनकम आती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बहुत बड़े एसेट्स हैं, करोड़ों में बिलियंस में, उनको शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर उस फैमिली की ज़रूरत है जो जिनकी एक्टिव इनकम है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ये इस पे लागू कर देनी चाहिए कि हर फर्द के लिए हो, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देकर प्रीमियम जो है वो अपने ज़िम्मे ले, और हर उस शख्स की हो जिसकी इनकम बहुत कम है। आप लोग कितने प्लान ऑफर करते हैं? हमारे प्लान्स
تو ابھی اس وقت ہمارے پاس جو ہیں ایکٹیو وہ 8-9 تقریباً پلان ہیں. اس میں جو ریگولر پلان ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ 25,000. اگر ہم منیمم کی بات کریں تو اس میں 2-3 پلان آ جاتے ہیں. ایجوکیشن کا پلان ہے, اس کے علاوہ شارٹ ٹرم پلان ہے, مختلف پوائنٹ. سب سے زیادہ جو لوگ پریفر کرتے ہیں کس پلان کو؟ لیکن لوگ جو ہے نا, لوگ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد کچھ کر لیں, شارٹ ٹرم میں ہمارا جلدی سے جلدی ہمیں منافع مل جائے یا جلدی سے جلدی. تو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو 5 ایئر یا 8 ایئر پلان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. باقی ہم جو سجیسٹ کرتے ہیں, جو ہم مشورہ کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ 20 سال کے لیے لیں. اس سے دیکھیں زندگی کو آگے چلنی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ جو ہمارا 25,000 کیسے پلان اسٹارٹ ہوتا ہے, چاہے وہ 1 لاکھ ہو, 2 لاکھ کا ہو یا 2,49,000 روپے کا ہو, وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ 20 سال تک ہوتا ہے. آپ کے اوور آل جو کسٹمر فیڈ بیک وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایئرلی آپ لوگ کرتے ہوں گے, وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا مجھے سمجھ فیڈ بیک جو آپ کو ہوتا ہے کسٹمر کی طرف سے, جی وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں کسٹمر جو کیونکہ سروس, کسٹمر سیٹسفیکشن تو مین ہمارا جی پوائنٹ ہے. سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ آفٹر سیلس سروس ہے. وہ سروس بہت اچھی ہوئی ہے کسٹمرس کو. کسٹمر SMS کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے اپنے پالیسی سے آگاہ رہ سکتے ہیں, وہ اپنے فنڈ چیک کر سکتے ہیں. سال میں 4 بار ہم فنڈ چینج کرنے کی کمپنی جو ہے ان کو سہولت متعارف کروائی گئی ہے. وہ 4 بار اپنے فنڈ کو سوئچ کر کے کسی دوسرے فنڈ میں ڈال سکتے ہیں, پھر دوسرے میں بغیر کسی فیس کے. تو الحمدللہ ہمارے کسٹمر کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے, اور ہماری کلیم کی جو سروسز ہیں وہ ماشاء اللہ سب سے بہتر ہے. آپ